بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام۔ 1 مئی 1908 بامقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضور انور کے خدمت اقدس میں سوال کیا گیا کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں آوے گا، اور یہ کہ کوئی ایسا نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو۔ رئیس المتصوفین حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ نبوت کا بند ہو جانا اور اسلام کا مر جانا ایک ہی بات ہے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو عورتوں کو بھی الہام ہوتا تھا، چونکہ خود حضرت موسیٰ کی ماں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ وہ دین ہی کیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے برکات اور فیوز آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر اب بھی خدا اسی طرح سنتا ہے جس طرح پہلے زمانے میں سنتا تھا، اور اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح پہلے دیکھتا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے زمانے میں سننے اور دیکھنے کی طرح صفت تکلم بھی موجود تھی تو اب کیوں مفقود ہو گئی؟ اگر ایسے ہی ہے تو کیا اندیشہ نہیں کہ کسی وقت خدا تعالیٰ کی صفت سننے کی اور دیکھنے کی بھی معطل ہو جاوے؟ افسوس ایسے بیہودہ خیالات پر۔ خدا تعالیٰ جس طرح سے پہلے انبیاء کے ساتھ بولتا تھا اور کلام کرتا تھا، اسی طرح اب بھی بولتا ہے۔ چنانچہ ہم خود اس ثبوت کے واسطے موجود ہیں۔ یقین جانو کہ جس طرح خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس طرح کلام بھی کرتا ہے، بجز اس کے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات کو اسلام میں ہمیشہ کے واسطے مانا جاوے۔ اسلام کی زندگی نہیں رہتی اور کبھی عزت ہی نہیں پا سکتا، اور اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک بے فیض اور بے برکت مردہ مذہب رہ جاتا ہے۔ آپ اگر آج اس وقت اس بات کو نہ سمجھو گے تو پھر کسی دوسرے وقت میں سمجھ جاؤ گے۔ اس کے مانے بغیر تو پھر اسلام رہ ہی نہیں سکتا، اور آپ کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اگر فطرت ہی کسی کی بے پرواہ ہو تو فطری نقص کو تو کوئی دور کر نہیں سکتا، ورنہ اگر فطرت سلیم ہے تو پھر کبھی نہ کبھی کشاں کشاں ادھر آ ہی جاوے گا۔ سوال کیا گیا کہ کیا ایک ہی وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خواہ ایک ہی وقت میں 1000 بھی ہو سکتے ہیں، مگر چاہیے ثبوت اور نشان صداقت۔ ہم انکار نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا کہ کیا یہ آخری صدی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے علم خدا تعالیٰ کو ہے، وہ قادر ہے کہ ایک زلزلے سے تمام دنیا کا خاتمہ کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ آرام اور خوشی کے وقت میں بھی انسان کو ایسے سوالات سوچتے ہیں۔ اگر کوئی ذرا سی بھی مشکل آ جاوے یا ابھی ایک زلزلہ آ جاوے اور مکانات لرزنے لگ جاویں، تو اس وقت مان خیال کر لیں گے کہ قیامت آ گئی اور یہی دنیا کے خاتمہ کا وقت ہے، اور سچے دل سے خدا کو مان لیں گے۔ مگر جب امن ہو جاتا ہے تو پھر ایسے سوالات ہی سوچا کرتے ہیں۔ فرمایا میر محمد اسماعیل صاحب نے گزشتہ 4 اپریل 1905 والے زلزلے کے متعلق قصہ سنایا کہ ایک شخص دہریہ تھا اور خدا سے منکر تھا، مگر جب زلزلہ آیا وہ بھی رام رام کرنے لگ گیا۔ آخر جب وہ وقت جاتا رہا تو اس سے سوال کیا گیا کہ تم خدا کے منکر ہو، پھر اس وقت رام رام کیسا تھا؟ شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا کہ اصل میں نے غلطی ہی کھائی، میری عقل ہی ماری گئی تھی۔ غرض خدا تعالیٰ چاہے تو صرف ایک ہی زلزلے سے ہلاک کر دے، خدا تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل بات نہیں۔ اب بھی خدا نے ایک زلزلے کی خبر دی ہوئی ہے، آوے گا اور بغتتاً آوے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں بے فکری سے مصروف ہوگا۔ فلسفے بھی آرام کی حالت میں سوچتے ہیں، عذاب نظر آ جاوے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ جو 4 اپریل والا زلزلہ تھا اس کے بھی ہم نے قبل از وقت خبر دی تھی، اور یہ طاعون جس نے دنیا میں ایک کوہرام مچا رکھا ہے، اس کے بھی ہم نے قبل از وقت خبر دی تھی۔ کتابوں میں، اشتہاروں میں اس بات کو شائع کر دیا تھا، کوئی زبانی بات ہی نہیں، چنانچہ وہ بعین ہی بالکل پیشگوئی کے مطابق ظاہر ہوئی، اور ابھی خدا نے بس نہیں کی، اس نے دنیا کو متنبع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور نہیں چھوڑے گا جب تک طاقتور حملوں سے دنیا کو منوا نہ لے گا۔ ہمارے لیے تو ہر رات نہیں ہوتی ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا۔ ہمیشہ ترساں و لرزاں اور دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے۔ 2 مئی 1908 قبل ظہر بمقام لاہور۔ ایک گریجویٹ صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے اس نور کی شناخت کی توفیق دے تاکہ اس نعمت سے معروم نہ رہ جائیں۔ فرمایا اگرچہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، مگر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، جیسا کہ قرآن شریف نے صراحت سے حکم دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 40۔ یعنی
انسان جتنی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق فیوز سے مستفید ہو سکے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت آیت 70۔ جو لوگ خدا میں ہو کر خدا کے پانے کے واسطے تڑپ اور گدازش سے کوشش کرتے ہیں، ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی، اور ضرور ان کی راہبری اور ہدایت کی جاتی ہے۔ جو کہ صدق اور خلوص نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ تدبر کرے اور حق طالبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے، معلومات کے وسیع کرنے کی جو سبیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان پر کار بند ہو، خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے، جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ غنی عن العالمین، آل عمران آیت 98۔ قبولیت دعا کے واسطے بھی کوشش اور صدق دل کی سچی تڑپ ہی کی ضرورت ہے۔ دیکھو دنیاوی امتحانات کے واسطے لوگ کیسی کیسی خطرناک کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے کرتے ان کے دماغ پھر جاتے ہیں، اور بعض اوقات خطرناک امراض مثل جنون اور سل دق وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بصورت ناکامی بعض لوگ تو ایسے صدمات کے نیچے آ جاتے ہیں کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ غرض ایک چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے کیسی کیسی سختیاں برداشت کرتے ہیں، آخر یہ کامیابیاں کسی قدر ان کی محنتوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور امتحان کی تیاری نہ کریں تو کبھی کسی کو وہم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں، مگر جب بھئی ہماں سخت محنت اور کوشش کے بھی بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو بالکل نکمے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے والوں کا کیا حال۔ مانا کہ کوشش کرنے والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں، مگر اسے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اب آئندہ کوشش ہی نہ کی جاوے، یہ بالکل غلط راہ ہے۔ کیا جب کسی کا شعر ہے گرچہ وسالس نہ بکوشش دہن، ہر قدر ہے دل کے توانی بکوش۔ دیکھو ایک انسان کیسی جانکائی اور محنت سے ایک فصل تیار کرتا ہے، مگر بعض اوقات یالہ باری سے اور بعض اوقات امساک بارہ کی وجہ سے اس کا فصل ضائع ہو جاتا ہے، مگر اس ناکامی پر احساس نہیں ہوتا کہ پھر آئندہ کے واسطے لوگ زراعت ہی طرح کر دیں۔ ہزاروں ہیں کہ باوجود ان ناکامیوں کے پھر بھی پورے زور سے کوشش کیے جاتے ہیں اور آخر اپنی کوششوں کے ثمرات سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں، اور آخر اپنی کوششوں کے ثمرات سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ فیضان الہی کوشش پر موقوف ہے۔ دیکھو شاعر بھی جب کوشش کرتا ہے اور ٹکرے مارتا ہے تو آخر کوئی نہ کوئی شعر سوج ہی جاتا ہے۔ آپ کے واسطے بھی ضروری ہے کہ سلسلہ کی کتابیں مطالعہ کریں اور غور انصاف پسندی سے دیکھیں کہ آیا ان میں حق ہے یا نہیں۔ کسی امر کے متعلق رائے قائم کرنے کے واسطے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کی معلومات وسیع ہو جاتی ہیں وہ خود موازنہ کر سکتا ہے کہ فریقین میں سے کون حق بجانب ہے۔ اکثر لوگ غرور نفس کی وجہ سے اول تو ہمارے پاس آنے میں ہی مذاکرہ کرتے ہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ گھر سے ہی فیصلہ کر کے آتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گزرے ہیں اور ہمیشہ معروم ہی رہ جاتے ہیں، ایمان ان کے نصیب ہوتا ہی نہیں۔ اصل میں ایسے لوگ دہریہ، بے دین اور بے قید ہوتے ہیں۔ جو شخص سچے طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے اس پر حق کے پرکھنے کے واسطے بہت بڑی مشکلات پیش نہیں آتی، کیونکہ ایک مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہے اور سنت اللہ اور حضرت اور سنت رسول سے واقف ہے، وہ ہمیشہ منہاج نبوت کو مد نظر رکھ کر ہی تحقیق کرے گا۔ ایسے لوگوں کے اعتراضات بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں اور اس راستے کا بہت تھوڑا حصہ ان کے واسطے باقی رہ جاتا ہے، اور اگر ایسا شخص ہے کہ اسے خود اسلام کے متعلق شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی اس نے اسلام کی صداقت کا ہی فیصلہ نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کے واسطے سلامتی کی کوئی راہ نہیں، اور یہی ہے کہ آخر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل روحانی امور کے دشمن ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم کا کبر اور غرور ہوتا ہے، وہ لوگ اتباع کو آر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ نئی روشنی میں بھی ہلاک ہو گئے مگر خدا کے آسمانی نور کو قبول نہ کیا۔ خدا تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ قانون چلا آتا ہے کہ جب دنیا فسق و فجور اور گناہ سے بھر جاتی ہے، پر ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے مفاسد دنیا میں پھیل جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ایک روحانی سلسلہ قائم کر کے اس زمانے کی اصلاح کرتا ہے۔ مگر وہ جو کہتا ہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، گویا وہ خدا کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تو یہ بھی خوف ہے کہ ایک دن اسلام سے بھی انکار کر دیں، اور یہاں تک کہ خود خدا کی ہستی کی بھی ضرورت محسوس نہ کریں۔ یہ بڑی خطرناک راہ ہے، کیونکہ جو حقیقی اور سچی راہ شناخت اسلام اور وجود باری تعالیٰ پر دلیل تھی، ان لوگوں نے اسی سے روگردانی کر لی ہے۔ اکثر ان میں سے ایسے پائے جاتے ہیں کہ معلومات وسیع کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جاہل بلکہ اجہل ہوتے ہیں، دین اور علوم دینی سے ان کو مس بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو خالی النفس ہوتے ہیں، دین اور خدا تعالیٰ کے راہ میں سچی پیاس، نرمی اور صبر سے کام کرتے ہیں۔
روشنی کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو ظلمت میں ہو. جس کے پاس پہلے ہی روشنی ہے وہ روشنی کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ جو برتن پہلے ہی پورا ہے اس میں اور کیا داخل ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ خالی برتن میں کچھ بھرا جاتا ہے. عمر کا اعتبار نہیں، زمانہ بڑا خطرناک ہے. بہت جلدی یہ سروت توجہ کرنی چاہیے.